اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية فأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. صدق اللہ مولانا العظیم. پیارے بچوں اور دوسرے محترم ساتھیوں، آپ اس ٹیوشن سینٹر میں، کوچنگ سینٹر میں ہیں. آپ کے بہت لائق اساتذہ، اور ظاہر سی بات ہے کہ کوچنگ سینٹر ہے، ٹیوشن سینٹر ہے، جہاں آپ پیسہ دیتے ہیں، فی دیتے ہیں، پیمنٹ کرتے ہیں، تو لائق سے لائق استاد لائے ہوں گے. وہ جو کچھ آپ کو پڑھاتے ہیں، میں اس سے کچھ بہتر آپ کو نہیں سمجھا سکتا ہوں، نہ ان سے بہتر میرے پاس کوئی چیز ہے کہ جو آپ کو بتا سکوں. البتہ ایک چیز ہے جو آپ کے سلیبس سے نکال دی گئی ہے اور بڑی سوچ سمجھ کر نکالی گئی ہے. 1740 میں کہتے ہیں ایک یہودی پیدا ہوا تھا. اس نے پلان بنایا کہ میں کس طرح ساری دنیا کو اپنے قبضے میں کروں. تو اس نے کہا میں لوگوں کو بھوک لگاؤں گا، دنیا کی دوڑ میں ایسا پھنساؤں گا وہ موت کو بھول جائیں گے، مرنا یاد ہی نہیں رہے گا. اور جب انسانوں کو مرنا یاد نہیں رہتا، پھر انسانوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ درندوں سے بدتر ہو جاتے ہیں، وہ گندے کام کرتے ہیں، وہ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں. جو نہیں آپ کبھی سنتے ہیں کہ جنگل کے درندوں نے اپنے جیسے جانوروں پر کیے ہوں گے. ہم نے کبھی نہیں سنا کہ ایک جنگل کے ریچھوں نے مل کر کے منصوبہ بنا کر، پلان بنا کر دوسرے جنگل کے درندوں پر حملہ کیا اور اپنے سے جو کمزور تھے سب کو مار ڈالا. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ایک علاقے کے کتوں نے میٹنگ کی اور دوسرے ڈسٹرکٹ کے کتوں پر حملہ کیا اور سب کو مار دیا، اور پھر ان کو زندوں کو جلا ڈالا، ان کو آگ لگا دی. ہم نے ایسا نہیں سنا. آپ نے شاید کبھی ایسا سنا ہو، مگر میری نظر سے ایسا نہیں گزرا. انسان جس کو کہا جاتا ہے اس پوری کائنات میں اشرف المخلوقات ہے. اور دنیا نے کیا سوچ پیش کی؟ میں صرف وہ سوچ کہتا ہوں جو ہمارے مالک نے پیش کی، کہ یہ ساری دنیا، یہ ساری کائنات ہم نے پیدا کی ہے، لیکن یہ سب انسان کے گرد گھوم رہی ہے. سب کچھ انسان کے لیے ہے. یہ زمین انسان کے لیے، آسمان انسان کے لیے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. تمہارا مالک وہ ہے جس نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی. سخر لکم الشمس والقمر دائبین. جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے دوڑایا ہے. سورج کے نکلنے سے جہاں مجھے اور آپ کو فائدہ ہوتا ہے، آپ میں سے اکثر سائنس کے طالب علم ہوں گے، آپ کو معلوم ہے اسی طرح جانوروں کو ہوتا ہے، اسی طرح پیڑ اور پودوں کو فائدہ ہوتا ہے، اسی طرح سبزے کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن قرآن نے کہا سورج کو سبزے کے لیے اور گائے اور بھینس اور بیڑوں اور بکریوں کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے. سخر لکم الشمس والقمر. اے انسان، تمہارے لیے سورج کو چلایا گیا ہے. ساری کائنات انسان کے گرد گھومتی ہے. کہنے والے کہتے ہیں انسان تو اس لیے پیدا ہوا تاکہ وہ جانوروں کی خدمت کرے، کچھ کہتے ہیں کتوں کی خدمت کرے، کچھ کہتے ہیں بندروں کی خدمت کرے.
لیکن میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں. قرآن کہتا ہے نا، یہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تم ان کے خدمت گزار نہیں ہو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا کی ہے، ہم نے ساری کائنات ان کے لیے پیدا کی ہے. تو انسان جب ساری کائنات اس کے لیے ہے تو یہ کس مقام کا ہے؟ فرمایا اتنا اونچا اس کا مرتبہ ہے کہ یہ وہاں پہنچتا ہے جہاں دنیا کی کوئی مخلوق نہیں پہنچ سکتی. فرشتے نہیں پہنچ سکتے ہیں، کوئی اور مخلوق نہیں پہنچ سکتی ہے، انسان وہاں پر پہنچتا ہے. اور انسان کی اگر اونچائی کو دیکھنا ہو تو قرآن نے کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اگر انسان کی اونچائی کو دیکھنا ہو تو اس امن والے شہر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. انسان کی اونچائی کو دیکھنا ہو تو طور سینہ والے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو. انسان کی بلندی کو دیکھنا ہو عیسیٰ علیہ السلام جو زیتون اور انجیر کے شہر میں رہتے تھے ان کی دیکھو. یہ ان کی بلندی ہے، وہ وہاں پہنچتے ہیں جہاں فرشتے نہیں پہنچ سکتے. لیکن جب انسان گرتا ہے تو کتنا گرتا ہے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو گرا دیا، یہ نیچوں سے بھی نیچے گر گیا. پھر یہ کتوں سے بدتر ہو جاتا ہے، یہ خنزیروں سے بدتر ہو جاتا ہے، یہ درندوں سے بدتر ہو جاتا ہے. وہ کام کرتا ہے جو دنیا کی کوئی مخلوق نہیں کر سکتی. وہ گندے کام کرتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے، وہ بربریت کرتا ہے جو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. جانور، سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے، کہ کیا ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ پورے شہر کو صرف اس لیے آگ لگا دی کہ آگ کے شعلے مجھے دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں. قرآن پاک نے کہا کہ یہ کیوں ہوتا ہے، انسان کیوں اتنا نیچے گرتا ہے؟ ایسا ظالم، آپ نے شاید ہسٹری بھی پڑھی ہو، رومن امپائر کو پڑھا ہوگا. صرف اس لیے غلام پالے جاتے تھے کہ بادشاہ یہ منظر دیکھنا چاہتا تھا کہ 10-20 دن شیروں کو بھوکا رکھا جاتا تھا اور اس کے بعد ان غلاموں کو چھوڑا جاتا تھا میدان میں کہ شیر تمہیں کھانے آئے گا، تم اس کا مقابلہ کرو. وہ بیچارے کیا مقابلہ کریں گے شیر کا؟ آخر شیر ان کو پھاڑ کر کھا جاتا تھا. بادشاہ صرف یہ منظر دیکھنے کے لیے کہ کس طرح ان کو چیر کر کھائے گا، اور انہوں نے مقابلہ کیا لیکن ہار گئے، اس منظر کو دیکھنے کے لیے غلاموں کو پالا جاتا تھا. اتنا ہی نہیں، آپ نے پرشین امپائر کی تاریخ پڑھی ہوگی. ایران کے بادشاہ صرف اس لیے انسانوں کو رکھتے تھے کہ ان کو کھڑا کر کے کون آدمی ان کی آنکھ میں سیدھا مارے گا تیر، اپنا نشانہ آزمانے کے لیے ان کو کھڑا کرتے تھے. یہ انسانوں پر ظلم اور زیادتی تھی. ہوئی کیوں تھی؟ قرآن پاک نے بیان کیا ایک وجہ سے، وہ اپنے مرنے کو بھول گئے تھے. اور میں نے کہا کہ 1740 میں یہ ایک بدبخت کہنے کو یہودی مگر اندر سے ایتھیسٹ، وہ کسی کو نہیں مانتا تھا، اس نے یہ کہا کہ میں ساری دنیا کو اپنے قبضے میں کروں گا. کہا کیسے کرے گا؟ کہا ان کو بھوک لگاؤں گا، ان کو بس ایک ہی فکر رہے گی، روٹی کیسے ملے گی، ہمارا کیریئر کیسے بنے گا، پیسے کیسے آئیں گے، ہم کیسے بڑے لوگ بن جائیں گے، ہمارا لائف سٹائل کیسے بنے گا، ہم اونچے لوگ کیسے ہوں گے. ایسی ان کو بھوک لگاؤں گا، ان کو مرنا یاد ہی نہیں رہے گا. اس کے بعد ہی یہ سلیبس مرتب ہوا جس میں سے موت کا نام نکال دیا گیا کہ آدمی کو کبھی مرنا بھی ہے تو نہیں. کہا ایسی باتیں مت کرو، یہ ٹینشن کی باتیں ہیں. بلکہ آج تو بچے کہتے ہیں، آپ جیسی ایک بچی نے مجھے فون کیا، کہنے لگی مجھے نے خواب میں دیکھا ایسا ایسا. میں نے کہا بیٹے اس کا مطلب یہ ہے اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے. کہنے لگے مولوی صاحب آپ کا دماغ خراب ہے، آپ بچوں سے ایسی گندی باتیں کرتے ہو، موت کی باتیں کرتے ہو. تو موت کو گندا کہنے سے کیا وہ موت چھوڑ دے گی؟ آنکھیں بند کرنے سے کیا موت آدمی کو معاف کر دے گی؟ موت کو آدمی بھولتا ہے، پھر وہ درندہ بن جاتا ہے، پھر اس کو ماں، بہن، بیٹی کسی کی کوئی پہچان نہیں رہتی ہے. آپ ہی سنتے ہو کوئی دن نہیں گزرتا ہے جب دنیا کے کسی شہر میں کسی ماں کی عزت پر نہیں حملہ ہوتا، کسی بہن کی عزت پر نہیں حملہ ہوتا. تو جو لوگ ایسا کر رہے ہیں کیا وہ آسمان سے گرے ہیں؟ وہ بھی تو کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ان کی بھی تو کوئی بہن ہے، ان کی بھی تو کوئی بیٹی ہے. ان کو وہ کیوں نہیں یاد رہتی؟ ان کی آنکھوں پر پٹی چڑھ جاتی ہے.
قرآن پاک نے کہا وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. جو موت کو بھول جاتے ہیں ان کے آگے بھی دیواریں چڑھ جاتی ہیں، ان کے پیچھے بھی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں، ان کے اوپر بھی پردے پڑ جاتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، پھر ان کو سمجھاؤ نہ سمجھاؤ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. ان کو کہو تم کو مرنا ہے، کہاں جب مریں گے تب دیکھ لیں گے. کیا دیکھو گے؟ قرآن نے کہا الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. لوگوں ٹھیک ہے، آپ نے جتنے سبجیکٹ پڑھے ہیں، آپ کے پاس جو بھی سلیبس کے اندر سبجیکٹ ہیں، ٹھیک ہے، اچھی باتیں ہیں، وہ پڑھی آپ نے. قرآن نے کہا ایک بات سنو، ایک ہے جو سچی بات ہے جس میں جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے، جو بالکل پکی بات ہے. الحاقہ، سچ میں ہونے والی. ملحاقہ، معلوم ہے کیا ہے سچ میں ہونے والی. وما ادراک ملحاقہ، تم کو معلوم ہے وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟ وہ موت ہے. جب انسان اس کو بھول جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ. ایک دنیا میں قوم گزری، اس کا نام تھا سمود. اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہے تو یہ گلف کے اندر قوم تھی، اور جب سعودی سے خیبر سے ہوتے ہوئے سیریا جاتے ہیں تو خیبر کے بعد یہ قوم آتی ہے. اور آج دنیا میں 6000 سال پرانی بلڈنگیں، یہ 6 دنیا کی پرانی بلڈنگیں ہیں، ان میں سے پہلے نمبر کی ان کی ہے. ابھی تک ان کے کھنڈرات موجود ہیں. یہ قوم سمود تھی. ان کو بھی موت بھول گئی. اللہ نے فرمایا جب ان کو موت بھول گئی تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا پھر ظلم کرتے تھے، پھر زیادتی کرتے تھے، پھر بڑے بڑے محل بناتے تھے. ان کو نہیں معلوم کہ ہمیں کتنے دن یہاں رہنا ہے، معلوم تھا بس کچھ دن کے بعد مر جائیں گے، مگر مرنے کو بھول گئے تھے. اس لیے پہاڑوں کو تراشتے تھے. جاب الصخر بالواد، جانتے ہو قوم سمود کو، جنہوں نے پہاڑوں کو تراشا، ان کے اندر اپنے محل بنائے. کذبت ثمود وعاد بالقاریہ. ایک اور قوم تھی قوم عاد، وہ ان سے بھی بڑی ظالم تھی. کیسی ظالم تھی؟ ہم نے ان کو لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان کے جیسے تو دنیا کی تاریخ میں پیدا ہی نہیں ہوئے. قوم عاد اور قوم سمود، لوگ تو کہتے ہیں نہیں پانڈو اور کورو. اور پھر اگر آپ نے پیچھے کی ہسٹری پڑھی ہوگی تو ہمارے ملک کے جوداڑو اور دھڑپا اور دراوڑ یہ بڑے طاقتور لوگ تھے. قرآن نے کہا نہیں، لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان کے جیسے تو پیدا ہی نہیں ہوئے. وہ بڑے بڑے درختوں کو ایسے کھینچ لیتے تھے. ان سے کہا گیا خدا سے ڈرو، کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا بھی کوئی طاقتور خدا ہے کہ ہم کو مار دے گا؟ فرمایا جب آدمی موت کو بھولتا ہے پھر یہ اس طرح کا درندہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، پھر وہ پاگل ہوتا ہے. فَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. پھر اگر معمولی سی بات کے اوپر اس قوم عاد کی کسی کے ساتھ ٹینشن اور جھگڑا ہوتا تھا تو اس کی گردنوں کو یوں مروڑ کے نکال دیتے تھے. ان کو ترس نہیں آتا تھا. ایجپٹ کا بادشاہ فرعون، مصر کا بادشاہ ایک انسان تھا، انسان کے دنیا میں آیا تھا، ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، لیکن جب وہ موت کو بھول گیا اس کے سامنے ہزاروں بچوں کو ماں کی گود سے چھینا جاتا تھا، ان کو ذبح کیا جاتا تھا. اس کو کوئی دکھ نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ اپنے مرنے کو بھول گیا. قرآن پاک نے کہا جو اپنے مرنے کو بھولتا ہے وہ فرعون بنتا ہے، وہ قارون بنتا ہے، وہ نمرود بنتا ہے، وہ قوم عاد کے جیسا بنتا ہے، وہ قوم سمود کے جیسا بنتا ہے. اس دور کی سب سے بڑی بدبختی ہے کہ وہ 1740 میں اس نے سلیبس سے موت کو نکال دیا، آخرت کے کنسپٹ کو نکال دیا، خدا کی عدالت کے تصور کو نکال دیا. مرنا ہے کہیں جانا ہے، انہوں نے کہا کچھ نہیں، ایسے دنیا کوش کے عالم دیگر نیست، مزے مارو، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہونے والا، جو کرنا ہے ادھر ہی کر لو. اس کی وجہ سے کیا ہوا وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. آج جو ہم پڑھ رہے ہیں، میں نے کہا آپ کے ٹیچر آپ کو سب کچھ سناتے ہیں، میں یہ بھولا ہوا سبق آپ کو یاد دلا رہا ہوں. آپ ہی کی طرح ہماری بچیاں ہیں. میں یہ بتانے کے لیے آیا ہم کو اپنی موت بھی یاد کرنی ہے، اور موت کو یاد کرنے کا مطلب ہم کو سوچنا ہے ایک دن ہم کو مرنا ہے. 100 سالہ زندگی ہوئی پھر بھی مریں گے، 1000 سالہ زندگی ہوئی پھر بھی مریں گے. اور مرنا مسئلہ نہیں ہے، مر کے ختم نہیں ہوں گے، پھر زندہ ہوں گے. یہ کوئی مسئلہ تھا. اگر آپ کو قرآن پڑھنا نصیب ہوگا آپ دیکھیں گے کہ قرآن اتنی طاقت سے بیان کر رہا ہے تم کو مرنا ہے. تو آدمی سوچتا ہے تو ہر بندے کو معلوم ہے مرنا ہے، ہندو بھی مانتا ہے مرنا ہے، سکھ مانتا ہے مرنا ہے، جوز مانتا ہے مرنا ہے، کرسچن مانتا ہے مرنا ہے. تو اس کو سمجھانا کیوں تھا؟ اس لیے کہ مرنے کے جیسے کام نہیں کر رہے تھے.
انسان اگر مرنے کو جانے گا تو مرنے کے جیسے کام کرے گا، لیکن مرنا اصل نہیں۔ اس کے آگے ایک مسئلہ تھا کہ مر کر کے پھر زندہ بھی ہونا ہے، پھر اللہ کی عدالت میں بھی پیش ہونا ہے۔ اسی کو عرب کے کافر بھی نہیں مانتے تھے۔ قرآن نے اتنی طاقت سے اس کو سمجھایا، نہیں، اللہ کی عدالت میں تم کو پیش ہونا ہے۔ وہ کہتے تھے مر گئے، مٹی ہو گئے، دوبارہ کب زندہ ہوں گے؟ قرآن نے کہا انتم اشد خلقا ام السماء بناہا رفع سمکہا فسواہا، کیا تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے یا اس آسمان کا بنانا مشکل ہے؟ جس اللہ نے یہ آسمان بنا دیا، یہ زمین بنا دی، یہ ساری کائنات بنا دی، وہ مردوں کو کیوں زندہ نہیں کر سکتا ہے؟ وہ مردوں کو زندہ کرے گا اور تم کو رب کی عدالت کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ کافر کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، مر گئے جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کیا دوبارہ زندہ ہوں گے؟ قل نعم بل وانتم داخرون، کہیے تم بھی زندہ ہوں گے، تمہارے پچھلے اور اگلے سب زندہ ہوں گے، اور پھر تم کو ذلیل بھی ہونا پڑے گا، اس لیے کہ تم اس کو مانتے نہیں ہو۔ میری بچیوں، یہ وہ سبق ہے جو بڑے مشن کے طریقے سے ہمارے سلیبس سے نکال دیا گیا ہے، اور جب اس کو نکال دیا گیا پھر چور کو کسی کا ڈر نہیں، رشوت خور کو کسی کا ڈر نہیں، بدماش کو کسی کا ڈر نہیں، بد اخلاق کو کسی کا ڈر نہیں، قتل کرنے والے، مرڈر کرنے والے کو کسی کا ڈر نہیں، اس لیے کہ اللہ کی عدالت کا خیال نہیں۔ اور جب اللہ کی عدالت کا خیال آتا ہے، اللہ کی عدالت میں پیش ہونے کا، پھر کیا ہوتا ہے؟ آخری بات کہتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ میرے اور آپ کے نبی، ہم سب کے نبی، ہم سب کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے؟ جس طرح یہاں ماحول ہے، اس سے زیادہ گندا ماحول اس وقت میں عرب میں ہو گیا تھا۔ کسی ماں اور کسی بہن اور کسی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عدی بن حاتم ایک مشہور صحابی ہیں، بخاری کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں موجود تھا آپ کے پاس، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا راستے میں میرا قافلہ لٹ گیا، چوروں نے حملہ کیا، ڈکیتوں نے حملہ کیا، سب کچھ لوٹ لیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ ہمارے علاقے کے اندر بھوک مری ہے، کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، اس سال غلہ نہیں پیدا ہوا، بھوک سے مر رہے ہیں۔ ایک اور نے اسی طرح کی شکایت کی۔ آپ نے کہا، حضرت عدی کہتے ہیں مجھ سے فرمایا کہ عدی میں یہی چاہتا ہوں کہ دنیا میں امن آئے، اور کس طرح آئے گا؟ جب انسانوں کو موت یاد ہوگی، آخرت کا ڈر ہوگا، اللہ کی عدالت کی فکر ہوگی۔ پھر فرمایا کیا ہوگا؟ کہا عدی اگر تو زندہ رہا، ان طالت بک الحیات، اگر زندگی نے تیرا ساتھ دیا تو تو دیکھے گا عراق کا ایک شہر ہے ہیرا، آپ نے کہا جانتے ہو ہیرا کو؟ کہا جانتا ہوں۔ کہا ہیرا سے ایک عورت چلے گی، اونٹ کے اوپر بیٹھے گی اور زیور میں لدی ہوئی ہوگی، اور وہاں سے سفر کر کے کعبہ تک جائے گی، اللہ کے گھر کا طواف کرے گی، عمرہ کرے گی اور واپس جائے گی، مگر اس کو کبھی خیال بھی نہیں ہوگا کہ راستے میں کوئی مجھے تنگ تو نہیں کرے گا، اس لیے کہ سب اللہ سے ڈرنے والے پیدا ہو جائیں گے۔ جب اللہ کا ڈر ہوگا پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ بنے، مگر نیند نہیں آتی ہے، رات کو چکر مارتے ہیں، پورے شہر میں دیکھتے ہیں کہ شہر کا کیا حال ہے، کوئی مجبور، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے۔ ایک گھر کے اندر سے دیکھتے ہیں کوئی آواز آ رہی ہے زور زور سے، کان لگایا کیا ہو رہا ہے؟ تو اندر سے آواز آ رہی ہے، ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ بیٹی تمہیں معلوم ہے کہ قحط کا زمانہ ہے، یہ گھاس بہت مہنگا ہو گیا ہے، خرچہ پورا نہیں ہوتا، دودھ میں تھوڑا پانی ڈال دو تاکہ خرچہ پورا ہو جائے۔ بیٹی نے کہا آپ کو نہیں معلوم امیر المومنین حضرت عمر نے بین لگایا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا؟ اس نے کہا کہ یہاں کون عمر تجھے دیکھ رہا ہے؟ کہا عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے، اس کا اللہ دیکھ رہا ہے جس کے پاس ہم سب کو جانا ہے۔ جب ہم یہ تصور کریں گے اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہر وقت میں دیکھ رہا ہے، ہم بازار میں جا رہی ہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے، ہم گھر میں ہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے، ہم سینٹر میں پہنچی تو اللہ دیکھ رہا ہے، ہم کوئی بھی کام کریں تو اللہ ہمارے دیکھ رہا ہے، ہر وقت میں ہم اس کے کیمرے کے سامنے ہیں، اور پھر ہم کو یقین ہے کہ کل اس کے سامنے پیش ہونا ہے، پھر ہم اس طرح کی زندگی گزاریں گے، ہم سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے ہم کو وہ کام کرنے نصیب ہو جائیں گے کہ جب ہم مر کر کے اللہ کے ہاں پہنچیں گے تو اعلان ہوگا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ یا ایھا النفس المطمئنہ، او اطمینان والی جان چلی جاؤ، اپنے رب کے بندوں میں شامل ہو جاؤ، اپنے رب کی جنت میں چلی جاؤ۔
اور ایک بات یاد آ گئی آخر میں، پھر عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. اکثر ہماری بچیاں اس کا گلہ کرتی ہیں، شکایت کرتی ہیں کہ مولوی صاحب ماحول نہیں ہے، آپ کو تو پتہ نہیں ہے، آپ تو پتہ نہیں کہاں بند کمرے میں رہتے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، مولوی صاحب کہاں نماز پڑھی جاتی ہے، پردہ کہاں کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ کہنے کی باتیں ہیں. اللہ کے ہیں یہ عذر چلنے والے نہیں. اللہ نے کہا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے. دنیا میں فرعون سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہو سکتا، اور حضرت آسیہ اس کی بیوی سے بڑھ کر کوئی مظلوم نہیں ہو سکتی. لیکن جب انہوں نے ارادہ کر لیا، اعلان کر دیا میں ایک اللہ کو مانتی ہوں، فرعون نے پوری طاقت استعمال کی. اس کی فوج تھک گئی، اس کی پولیس تھک گئی. اس نے کہا کہ اس کو تختے کے ساتھ کھڑا کرو اور اس کے جسم میں کیلیں ٹھوکو تھوڑی تھوڑی، اس کی عقل درست ہوگی. لیکن وہ سب ناکام ہو گئے. اس سے اللہ کا دین چھین نہیں سکے. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اس نے کہا اے اللہ، میں نے فرعون کو چھوڑ دیا، اس کے محل کو آگ لگا دی، چھوڑ دیا اس کو، تو جنت میں مجھے محل عطا فرما. فرعون ناکام ہوا، ان سے ایمان کو چھین نہیں سکا. آپ کہیں گے وہ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک کل پرسوں کی بات ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کرنے والے مکہ کے بڑے بڑے لوگ بھی ہو سکتے تھے، لیکن آپ جانتی ہیں کہ سب سے پہلے عورت نے دین کو قبول کیا. اور سب سے پہلے اس دین کے لیے اگر کسی کی قربانی لگی، کسی کی جان گئی، تو ایک عورت کی جان گئی. اور عورت کسی بڑے خاندان کی، اور بہت اونچی ایسی عورت کے جس کے نام سے لوگ ڈرتے ہوں، ایسی نہیں. ایک ایسی عورت، مظلوم عورت، جس کے لیے مکہ کے کافر کہتے تھے اس کو مارنا تو مچھر کا مارنا برابر ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کو جیسے چاہو ویسے اس کو ستاؤ مارو. اور اس کی ٹانگوں کو کھینچ کر چیر دیا گیا، مگر کوئی اس سے ایمان نہیں لے سکا. اور آج بھی اس طرح کی بچیاں موجود ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اور اتنا موقع نہیں ہے، آپ خود تحقیق کریں، آپ کو لگے گا کہ الحمدللہ آج ایسی بچیاں ہیں کہ جنہوں نے ارادہ کیا کہ ہم نے اللہ کے دین پر چلنا ہے. ان کے گھر والے ان کے خلاف، ان کے رشتہ دار ان کے دشمن، لیکن سب ناکام ہو گئے، ان کو اللہ کے دین سے نہیں روک سکے. ایک بچی نے میرے پاس کلمہ پڑھا تو رمضان کا مہینہ آ گیا، زیادہ پرانی بات نہیں، قریب کی بات. تو مجھے کہنے لگی کوئی گنجائش ہے روزہ چھوڑنے کی؟ میں نے کہا آخری وقت تک آپ کو کوشش کرنا ہے روزہ رکھنے کے لیے. جون کے مہینے میں صرف 2 چپس کھا کر کے پورا رمضان روزہ رکھ لیا، نہ نماز چھوڑی نہ روزہ چھوڑا. ماں سے ڈرتی تھی کہ اس کو کہیں پتہ نہ چل جائے، لیکن اللہ نے اس کو موقع عطا کیا. اور پھر اس کی برکت سے اس کی ماں کو جب پتا چلا اتنا سچا دین ہے، اتنا پکا دین ہے کہ تو ایک چپس کے اوپر 24 گھنٹے بھوکی رہ سکتی ہے. انہوں نے کہا میں تو 10 منٹ نہیں نکال سکتی ہوں جب مجھے بھوک لگ جائے. اس کا مطلب کہ تیرا دین سچا ہے. اس نے اپنی بیٹی سے کہا مجھ کو بھی کلمہ پڑھاؤ. اگر آپ ہمت کے ساتھ ارادہ کریں گی کہ ہم اس ماحول کو بدلیں گی، یہ گندا ماحول ہے، ہم اس کو سچا سچا مقدس ماحول بنائیں گی، اور ہم اللہ کے دین پر عمل کر کے دکھائیں گی، اور لوگوں کو پتا چلے گا کہ قیامت تک اس دین کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے. لیکن کرنا نہیں چاہتے ہیں لوگ، تو بہانہ بناتے ہیں. آپ جب ہمت سے اٹھیں گی اور عمل کر کے دکھائیں گی تو آپ کو دیکھ کر کے انشاءاللہ ہزاروں اور کو دین پر عمل کرنے کی توفیق ہو جائے گی. اور لوگوں کو یقین ہوگا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ نہیں جی مشکل ہے، اس دور میں عمل نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ جھوٹے تھے لوگ، وہ بزدل لوگ تھے، وہ کم ہمت لوگ تھے، وہ ہمت والے لوگ نہیں تھے. آج بھی ہمت والی ایسی بچیاں ہیں. ایک ایسی بچی جس نے آج تک ایمان والوں کو نہیں دیکھا، خالی نیٹ کے اوپر دیکھ کر کے دین کو پڑھنا شروع کیا، اور پھر کسی نے پتہ نہیں کیسے میرا نمبر معلوم ہوا اور مجھ سے پوچھ کر کے اس نے مجھے کیا کرنا چاہیے کیا، اور پھر میں نے اس کو ایک خاتون کا نمبر دیا کہ آپ اس سے پوچھو، عورت سے. اس سے پوچھ کر کے نماز، روزہ، کلمہ سب کچھ سیکھ لیا. اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ شاید آپ کے ٹیوشن سینٹر میں کوئی بچی شاید اتنا اچھا قرآن پڑھنے والی نہ ہو جتنا کہ اس نے خالی اس سے سن کر کے قرآن پاک صحیح طرح پڑھنا سیکھ لیا. لوگ کہتے ہیں ہم سے ہوتا نہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کرنا نہیں چاہتے ہیں.
بچیوں کو اللہ نے وہ طاقت عطا کی ہے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں تھوڑی سی محنت کرتے ہیں, ہر مقام میں آپ آگے ہوتی ہیں, تو کیا دین میں آپ آگے نہیں ہو سکتی ہیں؟ ضرور ہو سکتی ہیں. وہ دین جس کے سب سے پہلے قبول کرنے والی حضرت خدیجہ, ایک عورت, اس سے پہلے کسی مرد نے دین قبول نہیں کیا. وہ دین جس کے لیے سب سے پہلے حضرت سمیہ کے جسم کو چیرا گیا, ان کے خون کا قطرہ زمین پر گرا, کسی مرد کا نہیں گرا. وہ دین جس کے لیے سب سے پہلے مظلوم عورت کو گھر سے نکالا گیا, وہ دین جس کے لیے سب سے پہلے عورت کو ہجرت کرنے کا موقع ملا, اس دین پر آج بھی عورت عمل کر سکتی ہیں. اور عورتوں نے یہ سب کچھ ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ دنیا کے بھیڑیے ہم کو بے وقوف بنا کر کے ہماری عزت سے کھیلنا چاہتے ہیں. اگر ہمارے لیے, ہماری عزت کے لیے, ہمارے ایمان کے لیے, ہمارے عفت کے لیے اگر کہیں سیکورٹی ہے تو وہ صرف اس دین کے اندر ہے. اس لیے وہ اس دین کو قبول کر رہی تھی, اس لیے دین کے لیے سب سے بڑھ کر کے وہی قربانیاں دے رہی تھیں. اور تب نہیں, میں نے کہا آج بھی دے رہی ہیں, آج بھی اسی طرح کی مثالیں موجود ہیں. اللہ کرے کہ آپ بھی ان میں شامل ہوں, اللہ کرے کہ آپ بھی دوسروں کے لیے نمونہ بنے اور لوگ کہیں کہ دین پر عمل آج بھی کیا جا سکتا ہے. واہ جی نہیں, بس اب کافی ہو گیا. اگر آپ کہیں تو میں دعا کر لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. میرے بچوں, میں نے کبھی اس طرح بچیوں میں نہیں بیان کیا ہے. میں بچیوں میں بیان کرتا ہوں مگر پیچھے پردے سے. اللہ نے جو چیز کہی وہ ہم کو ماننی ہے, وہ سچی ہے. ہماری سمجھ میں آئے کہ نہ آئے, اللہ نے کہا کہ پردہ فرض ہے, اس کا مطلب فرض ہے, اور اسی میں ہمارے لیے خیر ہے. اور ایک وقت کے بعد ہم کو احساس ہوتا ہے کہ اس میں کتنا خیر ہے. ایک بچی کو ایمان نصیب ہوا, یہ ہریانہ کی ہے, جاٹ برادری سے ہے اور بہت اونچے خاندان کی, اور وہ بہت بڑی کھلاڑی ہے. اس کو خدا نے ایمان نصیب کیا. کس طرح نصیب کیا؟ باہر کی ایک انگریز ملک کی اس کی ایک سہیلی تھی جو اس کے ساتھ کھیلا کرتی تھی. اچانک اللہ نے اس کو ایمان نصیب کیا. اس نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیسے ایمان نصیب ہوا, تو نے یہ پاگل پنا کیا کیا, یہ تو نے بورا سا کیا ڈال لیا ہے؟ اس نے کہا اس کے لیے تجھے میرے پاس آنا پڑے گا. یہ سڈنی کی بات ہے. وہ وہاں کھیلنے کے لیے گئی تو اس نے اس سے رابطہ کیا, اس نے اس کو بلایا, وہ اس کے ہاں ملنے کے لیے گئی. جب اس کو دیکھا بہت حیران ہوئی, عجیب لگا اس کو. اس نے کہا یہ باقی سب کچھ مجھے سمجھ میں آیا, مگر یہ جو تم نے یہ پردہ کرنے کا یہ کیا سسٹم ہے؟ اس نے کہا کچھ چیزیں ہیں جو آدمی بول نہیں سکتا ہے, وہ آدمی سمجھتا تو ہے مگر زبان سے اس کو نہیں بول سکتا ہے. اگر آپ کو بولیں میٹھا کیسا ہوتا ہے, کسی لینگویج میں آپ نہیں سمجھا سکتی. اگر آپ کو بولیں کڑوا کیسا ہوتا ہے, کسی لینگویج میں آپ نہیں سمجھا سکتی ہیں. وہ تو آپ کہیں گی کہ کھا کر کے دیکھو, تم کو پتا چلے گا کڑوا کیسا ہوتا ہے. اس نے کہا اسی طرح میں اس کو الفاظ میں نہیں بتا سکتی. اس نے کہا میری بہن ایسا کر, تو یہ میرا برقع اوڑھ اور ایک مرتبہ گلی میں چکر مار کر کے آ جا. بس وہ ایک مرتبہ گلی میں چکر کیا مارا, اللہ نے اس کو ایمان نصیب کیا اور وہاں سے وہ ساتھ لے کر کے آئی. اس نے کہا آج تو میں عجیب فیل کر رہی ہوں, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں ایک سیکورٹی کے بیچ میں ہوں, میں ایک قلعے میں ہوں اور میرے چاروں طرف مجھے لگتا ہے جیسے سیکورٹی گارڈ چل رہے ہیں, ایسے میں چل رہی ہوں. تو میں نے کہا کہ کبھی میں نے اس طرح سامنے نہیں کہا. اب ان لوگوں نے کہا, زور لگایا, تو میں نے کہا چلو, ورنہ میں اس طرح نہیں بیان کرتا ہوں. اللہ نے ہم کو یہاں بیٹھنے کا موقع دیا. اپنے دل کو حاضر کریں, اللہ سے بھیک مانگنے کے لیے اس کی ایسا سمجھیں کہ اس کی عدالت میں پہنچ رہے ہیں, اور یہ یقین کریں کہ اللہ سے جو مانگتے ہیں وہ ضرور ملتا ہے. اس سے بھیک مانگیں. سب سے بڑی بھیک یہ ہے کہ اس دور میں اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پرانے لوگوں کے قصے پڑھتے ہیں, نام بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام پر, آپ کی بیٹیوں کے نام پر, کسی کا فاطمہ, کسی کا ام کلثوم, کسی کا زینب, کسی کا عائشہ نام ہے. اللہ سے مانگیں, اے خدا ہمیں ان کی طرح کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. درود شریف پڑھیں ایک مرتبہ. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یا اللہ انت اللہ لا شریک لک, لک الحمد کلو ولک الثناء کلو ولک الشکر کلو ولک المجد کلو والیک یرجو الامر کلو لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یا اللہ مالک الملک, ہم سب تیرے بندے, ظاہر میں بندے, حقیقت میں بڑے گندے, مگر ہم تیرے در پر آئے اس لیے کہ تیرے در کے سوا کوئی در ہی نہیں ہے. ہم کس در پر جائیں, تیرے در سے ہی ملتا ہے, اور تیرا در وہ ہے لم اکم بدعائک رب شقیہ, جس سے مانگ کر کے بندہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں آتا ہے. کوئی دن میں مانگے, کوئی رات میں مانگے,
کوئی کسی وقت میں تیرے دروازے کو کھٹکھٹائے، نوک کرے، تیرا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ تیرے حبیب نے فرمایا تو نے اپنے عرش پر لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب سے سبقت لیے ہوئے ہے، ہم سب تیرے در پر حاضر ہوئے، فقیر بن کر حاضر ہوئے، اور یہ سب سے بڑا مجرم فقیر حاضر ہوا، تو اس سے بھیک مانگتے ہیں تو ہمیں اپنی شریعت نصیب فرما، تو ہمیں اپنی محبت عطا فرما، تو ہمیں اپنا تعلق عطا فرما۔ مالک الملک، ہم اپنے دل کے اندر کیسے کیسے گندی چیزیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیسے دنیا مٹ جانے والی اور فنا ہو جانے والی دنیا سے ہم نے محبت کی، اور تجھ سے محبت ہی نہ کی جس سے کرنی چاہیے تھی۔ تیرے حبیب سے محبت کرنی تھی، تجھ سے محبت کرنی تھی، تیرے قرآن سے محبت کرنی تھی، آج تک ہم دے رہے، ہم نے تجھ سے محبت نہ کی۔ میرے اللہ، ہم تجھ سے سب سے پہلے تیری محبت مانگتے ہیں، تیرا تعلق مانگتے ہیں۔ تو کہہ سکتا ہے تمہارے دل گندے ہیں، میں تمہیں اپنی محبت کیسے دوں، مگر پاک کرنے والا بھی تو ہی ہے، تو ہمارے دلوں کو پاک کر دے، تو ہماری زبانوں کو پاک کر دے، تو ہماری نگاہوں کو پاک کر دے۔ مالک الملک، پھر تجھ سے بھیک مانگتے ہیں۔ آپ نے 1400 سال پہلے کچھ ہمت والے لوگوں کو اپنے دین کی توفیق عطا فرمائی، پھر ان کے ذریعے سے پوری دنیا میں دین پھیلا۔ مالک الملک، میں بوڑھا ہو گیا، زاڑی سفید ہو گئی، میں بھیک مانگتا ہوں، آپ ان بچیوں کو قبول کر لیجئے، ان کے صدقے میں میری بچیوں کو قبول کر لیجئے، ان کو اپنے دین کی کوئی ایسی خدمت نصیب کر دے کہ یہ دوسروں کے لیے مثال بن جائے، تیرے دین پر عمل کرنے والی ہوں، اور دوسرے بھی کہیں کہ دین پر عمل کرنا بڑا آسان ہے۔ ان کو پورا دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھر والوں کے لیے ان کو نمونہ بنا، اپنے علاقے کے لیے نمونہ بنا دے، پورے معاشرے کے لیے ان کو آئیڈیل بنا دے، اور دنیا میں تو ان کو اتنی ترقی عطا فرما کہ کوئی کمینہ یہ نہ کہہ سکے کہ دین پر عمل کرنے سے دنیا میں آدمی پیچھے رہ جاتا ہے، دنیا میں بھی تو آگے بڑھاتا ہے، دین میں جو آگے ہو۔ مالک الملک، تو اپنے کرم سے پھر ہمیں ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، اور جب مر جائیں تو ہمیں اپنی رضا عطا فرما، تیری عدالت میں اس طرح اٹھے کہ تو ہم سے راضی ہو، تیرے حبیب ہم سے راضی ہوں، ہمارے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں مل جائیں۔ مالک الملک، تو اپنے کرم سے ہمیں یہ عطا فرما، پھر تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، جو زندگی گزر گئی اس میں جو گناہ ہو گئے وہ معاف کر دے، جو باقی رہ گئی اس میں تو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔